بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ حضرات محترم، قربانی ذوالحج شریف کے مہینے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے۔ دین متین نے دیگر امور کی طرح قربانی کے حوالے سے بھی اس قدر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ حدیث اور فقہ کی کتابیں اس حوالے سے یعنی قربانی کے حوالے سے ایک مستقل عنوان کے ساتھ موجود ہے۔ آج کے اس موضوع کے اندر ہم قربانی کے اہم مسائل سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب آخرت کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے اللہ کا دیا ہوا واجب کیا ہوا قرض اتارنے کی غرض سے قربانی کے مسائل کو آئیے سیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، بنیادی باتیں، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے اندر سونے اور چاندی میں سے کس کا اعتبار ہوگا؟ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، تو ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اس کو آپ ضرور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ آج کے اس موضوع کے اندر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی کے واجب ہونے سے متعلق چند اہم باتیں اور ضروری باتیں آپ اس کے اندر آج کے موضوع کے اندر سیکھیں گے۔ کیا دوسروں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ یعنی بندہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی نہ کرنے پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو سب سے پہلے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، قربانی ہر سمجھدار بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو اور بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، یہ تقریباً 612.36 گرام بنتی ہے، یہ اس کے پاس چاندی موجود ہو یا اس کے برابر نقدی یا دیگر سامان جو اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، 52.5 تولے چاندی کی مقدار بنتی ہو۔ آج تاریخ ہے 5 تاریخ ذوالحج شریف کی 5 ہے، 7واں مہینہ 2022۔ آج چاندی کا ریٹ جو موجود ہے وہ ہے تقریباً 1600 روپے۔ چاندی کا ریٹ تقریباً 1600 روپے ہے۔ اس حساب سے یہ تقریباً 83-84 ہزار روپے بنتی ہے۔ تو جس بندے کے پاس آج کی تاریخ کے اندر یعنی اس قربانی والے سال میں 83,000 کے آگے پیچھے رقم موجود ہو یا اس رقم 83,000 کی مقدار ضروریات زندگی کا زائد سامان موجود ہو، اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ایک عام بات علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، عام طور پر یہ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس چاندی نہیں ہے، سونا ہے، تو ہم زکوٰۃ میں یا نصاب میں کس کا شمار کریں گے، کس کو شمار کریں گے؟ تو علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی، صاحب بہار شریف وغیرہ نے ہمیں یہ بتایا کہ سونے اور چاندی میں جو فرق اعتبار ہے وہ چاندی کا اعتبار ہے۔ اصل میں ہوتا یوں ہے، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کبھی ایک وقت ایسا بھی آیا جب جو ہے وہ چاندی کا ریٹ کبھی گھٹتا کبھی بڑھتا ہے، اور عام طور پر چاندی کا ریٹ سونے سے کم ہی رہتا ہے۔
تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں سونے اور چاندی میں چاندی کا اعتبار ہے، لہذا اگر کسی کے بندے کے پاس تو اب یعنی اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہے چاندی نہیں ہے تو اب قربانی کرنے میں 7.5 تولے سونے کا ہونا جو کہ 87.48 گرام بنتا ہے، اتنا اگر سونا ہوگا تو وہ صاحب نصاب۔ ہاں میں پھر عرض کر دوں صرف اس کے پاس سونا ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، اب سونے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ زائد سامان موجود ہے جس طرح عام طور پر ہوتا ہے، اب ایسی صورت میں علماء کرام نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اب ایسے بندے پر نصاب میں سونے کا اعتبار ہوگا، چاندی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک اور بات قربانی کے حوالے سے جو کہ بڑی ضروری اور اہم ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ تو بڑا بنیادی فرق ہے۔ علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر صاحب نصاب بھی ہونا ضروری ہے، اور اس صاحب نصاب کی مالیت جو اس کے پاس موجود ہے اس مالیت کا 1 سال، اس مالیت پر 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ اگر سال نہ گزرا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قربانی میں ایسا مسئلہ نہیں، قربانی کے لیے صرف صاحب نصاب ہونا شرط ہے، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ یعنی آج اگر قربانی والے دن ایک بندے نے دیکھا کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی جس کی مالیت تقریباً 82 سے 84 ہزار کے درمیان بنتی ہے، تو یہ کبھی 2 روپے 4 روپے 5 روپے گھٹ جاتا ہے چاندی، کبھی بڑھ جاتی ہے، تو آج کی تاریخوں کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یعنی 82 سے 84-85 ہزار کے درمیان رقم موجود ہے، یا اس کی مقدار اضافی سامان جو ضروریات زندگی سے زائد ہو وہ موجود ہے، اس پر شرعی طور پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے، اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اہم بات علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر قربانی واجب ہو تو جانور ذبح کرنا لازم ہے۔ جس بندے پر قربانی واجب ہے، جس بندے پر قربانی، یہ بھی ایک فتنہ سمجھ لیں، دین میں خرابی سمجھ لیں، دین میں ناسمجھی سمجھ لیں، لوگوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دین میں دوڑانا شروع کر دیے ہیں، خاص کر یہ جو فاشسٹ قسم کے لوگ ہیں جو دین کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے بلکہ زبان سے صرف اپنے آپ کو مسلمانوں میں رہنے کے لیے اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ایک خوب اشارہ فرمایا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگ ان دلوں میں آ کر یہ ایک ناکام کوشش کرتے ہیں ساتھیوں کہ دیکھو جی تم نے قربانی ہی کرنی ہے، گوشت تم نے تقسیم کرنا ہے، غریبوں کو دے دو، پیسے دے دو، ان کو دوائیاں لے دو، ان کو جناب کپڑے لے دو وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ لوگ آ کے ایک علماء کو دین سکھائیں گے، ان لوگوں کے فتنوں سے آپ بچیں۔ کہتے ہیں جی آپ قربانی آپ نے کرنی ہے تو آپ قربانی کے ہمیں پیسے دے دیں، ہم جو ہے نا وہ غرباء میں بانٹ دیں گے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر جس پر قربانی واجب ہے، قربانی والے دن اس بندے نے اگر سونا گوشت کے وزن کے برابر اگر وہ سونا بھی خرچ کرے تو وہ اب اس گناہ سے پاک نہیں ہوگا۔ جو اس پر قربانی کا قرض واجب ہے، قرض نہ ادا کرنا کا جو بوجھ ہے، اس بوجھ سے اس کی خلاصی نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اگر ایک بندے پر قربانی واجب ہے، اس نے قربانی والے دن بجائے قربانی کرنے کے، بجائے اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرنے کے، بجائے جانور ذبح کرنے کے، اس بندے نے کلوں کے حساب سے یا آپ کہہ سکتے ہیں منوں کے حساب سے اس نے سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، اس نیت سے کہ میرے سے قربانی کا بوجھ اتر جائے، تو بوجھ نہیں اترے گا جب تک کہ وہ اس دن
جتنا قربانی اس پر واجب ہے اتنی مقدار میں، یعنی اگر ایک بندہ گھر میں ہے تو ایک بندے پر قربانی ایک واجب ہے، دو بندے صاحب نصاب ہیں جن پر قربانی بنتی ہے تو دو قربانیاں، جب تک یہ قربانی یعنی خون نہیں بہائے گا اس ٹائم تک اس کی خلاصی ممکن نہیں ہے، وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، وہ اس کی جان اس سے نہیں چھوٹ سکتی ہے، اس کی طرف سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے، خون بہانا واجب ہے۔ 10 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج کی عصر تک صاحب نصاب پر خون بہانا واجب ہے، جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ اگر جانور ذبح نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار رہے گا، لہذا لازماً آپ ایسے بندوں سے بچیں، ایسے بندوں کی فطروں سے بچیں، ایسے بندوں کی دین مخالف باتوں سے آپ بچیں، آپ علماء سے رجوع فرمایا کریں۔ اصل بات یہ ہے، جب سے ہم نے علماء سے منہ موڑا ہے، ہم نے جب سے علماء کی صحبتیں چھوڑی ہیں، ہم پر اس طرح کے فاشسٹ قسم کے لوگ، دین کو بدنام کرنے والے لوگ، دین کو اپنے گھر کی کسوٹی سمجھنے والے لوگوں نے دین کو تباہ کر دیا ہے، اور ہم بھی ناسمجھی میں ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان سے آپ بچیں۔ لہذا آپ قربانی ہی کریں، خون ہی بہائیں، جانور ہی ذبح کریں، اس کے علاوہ آپ نقدی نہیں دے سکتے ہیں، آپ کسی کو مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پیسے نہیں دے سکتے ہیں، آپ کسی ادارے کو رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر جیسے کچھ ادارے ہیں، جیسے ہماری دعوت اسلامی ہے، اجتماعی قربانیوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں رقم دے دیں، لہذا ہم آپ کی طرف سے اجتماعی قربانی کر دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو آپ کا گوشت آپ کے گھر پہنچ جائے گا، اگر آپ کہیں گے تو ہم گوشت تقسیم کر دیں گے، تو یہ جائز ہے۔ گوشت کے بارے میں تو علماء نے بھی لکھا ہے، آپ پر خون بہانا واجب ہے، جانور ذبح کرنا واجب ہے، آپ کے لیے گوشت جو ہے وہ نہ تقسیم کرنا واجب ہے نہ سارا رکھنا واجب ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سنت کے مطابق عمل فرما لیں کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیں، اور اگر آپ چاہیں آپ سارا گھر میں رکھ لیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ چاہیں کہ سارے کا سارا تقسیم کر دیں، کہ آپ علماء کو جیسے آپ اجتماعی قربانی میں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیں گوشت، یہ جائز ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن رقم صرف دے دینا، جانور ذبح نہ کرنا، خون نہ بہانا، یہ نیت نہ کرنا، تو یہ جائز نہیں۔ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا، یہ بات یہاں پہ ایک بات لازمی ضروری یاد رکھیں کہ اگر گھر کے اندر ایک بندہ صاحب نصاب ہے تو ایک قربانی دیں، گھر کے اندر 2 بندے کمانے والے ہیں، 2 صاحب نصاب بنتے ہیں تو 2 قربانیاں دیں، اسی طرح 3 بنتے ہیں 3 دیں، 4 بنتے ہیں 4 دیں۔ ایک اور بات، عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی میں نے اس سال اپنی بیٹی کے نام کی قربانی کی، اگلے سال میں اپنے بڑے بیٹے کے نام کی قربانی کروں گا، یا اپنی امی کے نام کی قربانی کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں میری بات، اس مسئلے کو دل پہ ایک اچھی طرح دل کی تختی پہ لکھ لیں، جب تک گھر کا سربراہ جو بندہ صاحب نصاب بنتا ہے شرعی طور پر، جب تک وہ قربانی نہیں کرے گا، باقی جو ہے نا وہ کسی کی طرف سے قربانی کرے تو اس پر یہ جو واجب کا بوجھ ہے یہ نہیں اترے گا۔ مثال کے طور پر میں گھر کا سربراہ ہوں، تو میں گھر کا سربراہ ہوں، میں نے ایک قربانی اپنے نام کی اللہ کی بارگاہ میں مجھ پر دینا واجب ہے، اگر میرے سے گنجائش ہے تو میں ایک اپنے نام کی کروں، ایک میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے نام کی، حضور کے نام کی کر دوں، جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں رہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں رہے، اور آپ نے 10 سال مسلسل قربانی فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں فرماتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنی ساری امت کی طرف سے جو قیامت تک آنے والی ہے۔ زہ نصیب اگر ایسا ہو جائے کہ ایک قربانی صاحب نصاب اپنی کرے اور ایک حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ پیش کر کے یہ ثواب حاصل کرے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، آپ نے امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے، اپنی چھوٹی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کی، یا اپنی بچوں کی امی کی طرف سے قربانی کی، تو آپ پر جو ہے یہ جو واجب ہے یہ برقرار رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ پچھلے آپ سے جو قربانیاں آپ نے نہیں دی،
آپ صاحب نصاب تھے، آپ نے قربانی پہلے نہیں دی، تو علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ، چونکہ اب قربانی کا وقت تو چلا گیا، جب قربانی کا وقت چلا جائے اور قربانی آپ نے نہیں کی، اب آپ اتنی رقم کی مقدار آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر سکتے ہیں جب قربانی کا وقت چلا جائے۔ اب چونکہ وقت چلا گیا، اب علماء کرام نے اجازت دی ہے، لیکن قربانی کا وقت موجود ہے، آپ پہلے دن نہیں کر سکتے، دوسرے دن کر لیں۔ آپ دوسرے دن نہیں کر سکتے قربانی، آپ تیسرے دن عصر کی نماز تک آپ قربانی کر سکتے ہو، جائز ہے، لیکن جو ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا، اب آپ کا قربانی کا ٹائم ختم ہوگا، چونکہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ مغرب کے ٹائم تبدیل ہو جاتی ہے۔ انگریزی تاریخ رات کو 12 بجے تبدیل ہوتی ہے، اسلامی تاریخ جو ہے وہ مغرب کے وقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب ساتھیوں آتے ہیں دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا، تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کسی بالغ کی طرف سے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ، مثال کے طور پر آپ صاحب نصاب ہو، آپ نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی، آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ نے ایک قربانی اپنے نام کے لیے، آپ چاہتے ہیں امی کے نام کی لینا چاہوں تو امی حیات ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ بالغ سے پوچھنا قربانی کے لیے واجب ہے کہ میں یار آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر لوں؟ اگر وہ کہہ دے کہ آپ کر سکتے ہو تو آپ کر سکتے ہو، اگر وہ نہ کہے یا اجازت نہ دے یا آپ نے ان سے اجازت نہیں لی تو آپ کی دی ہوئی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی عند اللہ۔ ہاں، چھوٹی اولاد کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے زیر اثر ہے، زیر سایہ ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں بات کہ قربانی نہ کرنا یہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، عبرت کے لیے سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، گر گراتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل اگر ہم نے کبھی قربانی نہیں کی، یا اللہ ہمیں معاف فرما اور آئندہ ہمیں مستقل طور پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، او کما قال۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی کی مقدار تک پہنچنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ہمارے محبوب نے فرمایا وہ ہمارے نمازیں، ہماری عیدگاہ کی طرف ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر یہ وعید فرمائی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو بندہ قربانی کی خوشی تو اسی کے لیے ہے، نماز عید تو اسی کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے، جو قربانی نہیں کر رہا حضور نے فرمایا وہ ہمارے مصلی کے قریب، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے بالکل بھی۔ تو آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، اگر ہم نے پچھلے قربانیاں نہیں کی اور ہم پر لازم تھیں، ہم پر واجب تھیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور یا اللہ پاک ہمیں آئندہ باقاعدگی سے، باقاعدہ طور پر اپنی رضا کے لیے، محض اپنی رضا کے لیے، یاد رکھیں آج اس دور میں کہتے ہیں ہمارے فلاں رشتہ داروں کا جو جانور ہے وہ 1,00,000 کا ہے، ہم نے 2,00,000 کا لینا ہے، فلاں ہمارے ہمسائے کا جانور جو ہے وہ 50,000 کا ہے تو ہم نے جناب 1,00,000 روپے کا بکرا لینا ہے۔ تو یار دیکھا دیکھی نہیں ہونا چاہیے، آپ اللہ کی رضا کریں، اللہ کی رضا شامل حال رکھیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے تو آپ کو سکون بھی نصیب ہوگا، آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک اندر سے بوجھ ہلکا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حاسد آدمی خدا را حسد کی آگ میں نہ گھسا کریں آپ۔ حاسد آدمی ساری زندگی اپنی حسد کی آگ میں بیچارہ جلتا رہتا ہے، نہ وہ سکون پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی کسی اپنے مخالف کو بیچارے کو دیکھتا ہے خام خواہ حسد ہی کرتا رہتا ہے۔ آپ نہیں کریں، التجا ہے آپ سے، آپ گزارش ہے، حسد کی آگ میں نہ گھسیں، محض اللہ کی رضا شامل حال رکھیں۔ یا اللہ پاک یہ جو قربانی کی توفیق تو نے دی، اب اس توفیق کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کا جذبہ نصیب فرمائے اور گناہوں سے نفرت نصیب فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے پیر و مرشد کے نقش بتائے ہوئے نقش قدم پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت مطہرہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ کام
جو شریعت میں پسندیدہ ہے اس سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے اس سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔